السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 265 266 یعنی 265 266 یہ دو آیات سورۃ البقرہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل کے درس کو یاد کیجئے، کل کے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت، قرآن کریم کی آیت نمبر 264 کی تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، یا پھر سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب اس کے اوپر خرچ کیا تو یہ ہمیشہ ہمارے سپورٹ میں رہے، ہمارے پیچھے لگا رہے، اس طرح کی بات اگر کرتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ بڑا دینے والا ہے، لوگ سمجھے کہ بڑا سخی ہے، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سب سوچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس کی مثال یہ بتلائی کہ اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی ہے کہ جس چکنے پتھر پر مٹی ہوتی ہے، جو بظاہر دکھ رہا ہے کہ مٹی اس پہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب زور کی بارش پڑتی ہے تو مٹی صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے صدقہ کرنے کے بعد، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد اگر آدمی اس کو تکلیف پہنچائے یا اس پر احسان جتلائے یا یہ سوچے کہ ہمارے سپورٹ میں کھڑا رہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دکھاوا کرے، ایسے لوگوں کا بھی اجر و ثواب بالکل جس طرح سے اس پتھر کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کل کی آیت کریمہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آج جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 265، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضامندی اور پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کل ہی بتلایا تھا، مسجد میں، مدرسے میں، طالب علموں پہ، سماج و معاشرے میں جو ضرورت مند ہے، مسکین ہے، غریب ہیں، یا پھر دروازے پر آنے والا فقیر ہے، ان لوگوں کے اوپر جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کی خاطر اور پوری دل جمعی کے ساتھ۔ پوری دل جمعی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ اس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اللہ اس کا مکمل ریٹرن مجھ کو دے گا، پورا اجر و ثواب دے گا۔ ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کمثل جنۃ بربوۃ، ایک ایسے زمین کی ہے، ایک ایسے باغ کی ہے جس کی زمین اونچی جگہ پر ہو۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ علاقے میں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ جو ہوتی ہیں وہ اونچی ہوتی ہیں، بہت ساری جگہ نیچی ہوتی ہیں۔ اونچی جگہوں پر دیکھیے گا بڑی ہریالی رہتی ہے۔ کیوں ہریالی رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مثال کو بیان کیا یہاں پر۔ کمثل جنۃ، جنۃ کا مطلب باغ، جنت کا مطلب وہ جنت ہے، لیکن یہاں پر جنت کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے، باغ۔ اور ربوۃ کہتے ہیں اونچی زمین کو۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے کہ ربوۃ کا مطلب اونچی زمین، جو باغ والی جو زمین ہو وہ اونچی ہو اور اس کے اندر نہر بھی چل رہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی خاطر پوری دل جمعی کے ساتھ اجر و ثواب کا مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر ہو۔ اور جب اونچی جگہ پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، کہ جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو دوسرے باغوں کے مقابلے میں یہ دوگنا پھل دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر اس کو اللہ کے راستے میں پوری اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے، اجر و ثواب کا یقین کرتے ہوئے بندہ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ سامعین کرام، یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں دینے کی۔ دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب دینے کی بات آتی ہے بندے کے اندر ذرا ایسے پکڑتا ہے مال کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال دیتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ کر کے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، 1 روپیہ بھی اگر دیتا ہے تو، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کرتے کہ انسان کو بخیل اور کنجوس بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو بندہ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا اللہ مزید اس کو دیتا جائے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں جو انشاءاللہ ہم ان درسوں میں سے کسی بھی درس میں وہ بہت ساری مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ نیکی کر رہا ہے، جو کچھ دے رہا ہے، اللہ اس کو کمپلیٹ اجر و ثواب دے گا۔ اگر یہ نیت کر کے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اسی زمین کی ہے جس پر باغ ہے، اگر اس پر بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی، تو بارش برسنے کی وجہ سے دوسرے باغوں کے مقابلے میں اس میں دوگنا جو ہے پھل لائے گا یہ باغ۔ اور اگر بارش نہ بھی ہوگی تو ہلکی پھلکی جو پھوہار پڑتی ہے نا، پھوہار پڑنے سے ہی باغ ہرا بھرا ہو جائے گا اور پھل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، اگر موسلادھار بارش ہوگی تو دوسرے باغوں کے مقابلے میں 2 گنا اجر لائے گا، 2 گنا پھل لائے گا۔ فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر بارش نہ بھی ہوئی تو اس کے لیے پھوہار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اصل یہی ہے ٹرک جس پر یقین کرنے کا ہے، لوگ یقین نہیں کرتے اس بات کے اوپر۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اندر تک دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل ہے یقین کرنے کا ٹرک، یہیں پہ یقین کرنا ہے۔ یہ پورے مثال کو بیان کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا عمل کر رہے ہو، کس نیت سے عمل کر رہے ہو۔ کیونکہ ہم تو دنیا والوں سے چھپا لیں گے، رب العالمین سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دلوں کے وسوسے تک کو اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات بعد میں اٹھتی ہے اللہ اس کو پہلے جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات اٹھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا واللہ بما تعملون بصیر، یہ بات اللہ نے اس لیے کہی تاکہ بندہ اپنے نیتوں کو، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی آیت نمبر 266 اس میں بیان فرمایا، اور یہ بھی ایک مثال ہے اور بہت ہی خوبصورت مثال ہے اور بہت ہی اچھی مثال ہے۔ اس مثال کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، اس کا ایک باغ ہو؟ کس چیز کا باغ ہو؟ کھجور کا، انگور کا باغ ہو، باغ کے نیچے سے نہر بہ رہی ہو اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل پھول ہو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، جس کا باغ ہو وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہو، لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، باغ ہے، کھجور انگور اور پھلوں سے لدا پھندا ہے، آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک تیز کی ہوا چلتی ہے، بگولا جس کے اندر آگ ہوتا ہے، اور وہ آگ باغ کے اندر گھستا ہے، پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔
کیا پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ آدمی بوڑھا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، دوبارہ باغ کو وہ اگا بھی نہیں سکتا ہے، پکا نہیں سکتا ہے، اور بچے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی تم لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر اسی آیت کریمہ کا باب ہے، حدیث نمبر 4835 نمبر کی روایت ہے، 4538 نمبر کی روایت ہے، 4538 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ بتاؤ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، کہا کہ بھائی تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو یہ بتلاؤ، اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے، تم لوگ جان رہے ہو کہ نہیں جان رہے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے، کہا کہ بولو بھتیجے، تم کو اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا جاننے کی ضرورت نہیں، تم بولو۔ کہا کہ اس میں ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک عمل کی مثال بیان کی گئی۔ کہا کس عمل کی؟ کہا کہ بس ایک عمل کی مثال بیان کی گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود بتلایا کہ یہ جو مثال ہے اس آدمی کی ہے جو اپنی زندگی میں نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، اچانک اللہ اس کے اوپر شیطان کو غالب کر دیتا ہے اور اس کی تمام نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ اس کے اوپر شیطان کو غالب کر دیتا ہے اور اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، اس کی تشریح میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے نیکی کا کام کر رہا ہے، اطاعت و فرما برداری کا کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے، اچانک وہ دنیا میں مگن ہو گیا، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے لاپرواہ ہو گیا۔ ایسے آدمی کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک بار پھر ترجمہ غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو اور اس باغ میں انگور اور کھجور کے پھل ہوں، اور اس باغ کے نیچے سے نہر بہ رہی ہوں، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اصابها اعصار فيه نار فاحترقت، اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ پورے باغ کو جلا دے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیک اعمال کریں، چاہے کوئی بھی نیک عمل، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات جو کریں، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہے، ویسے ہی اگر آدمی نیکی سے بے پرواہ ہو کر کے اگر گناہوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گے۔ ایک آدمی اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ میں ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا دانی ہے اور بہت زیادہ دینے والے ہیں، اس کی بھی نیکی کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ غریبوں اور مسکینوں کو دیتا ہے، لیکن اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ یا اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری جی حضوری میں لگا رہے، میری جی حضوری میں، کیونکہ ہم اس کو دے رہے ہیں نا، میری جی حضوری میں لگا رہے۔ ان تمام چیزوں کی صرف سوچ اگر دل کے اندر آ گئی تو تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بچے چھوٹے ہوں گے، اور اس کا اگر جس چیز سے جو اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے اگر وہی ختم ہو جائے، پھر وہ کیا کرے گا؟
اور ایک آدمی جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے گا اور دنیا میں جتنی بھی نیکی کی تھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے وہ کیا کر پائے گا؟ وہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ زندگی دی ہے، جو نیکی کر رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔